اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ خمس کی بحث میں آج ہم وہ بیان کریں گے وہ چیزیں جن پر خمس واجب نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ چاہے وہ سال پڑی بھی نہیں، ہم ان کو استعمال بھی نہ کریں اور بچ بھی جائیں پھر بھی ان کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ روایات میں آیا ہے یہ بات واضح طور پر کہ خداوند متعال نے کچھ چیزوں پر خمس کو معاف کیا ہے، اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ پہلی چیز اس پر خمس واجب نہیں ہے وہ حق مہر، جو بیوی کو حق مہر ملتا ہے۔ اب وہ حق مہر چاہے وہ سالوں سال استعمال نہ کرے، مثلا اس کو کچھ پیسے ملے ہیں، زمین ملی ہے حق مہر میں، کچھ بھی اس کو میرا اور سے استعمال نہیں کیا تو اس پر خمس واجب نہیں، چاہے وہ کتنا ہی عرصہ پڑے جائے اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ دوسری وہ چیز وہ مال جو شوہر بیوی سے طلاق کے خلا کے عوض حاصل کرے، یعنی آپ لوگ جانتے ہیں خلا کب ہوتی ہے کہ جب بیوی چاہتی ہے کہ وہ طلاق لے، شوہر چاہے نہ چاہے، اس کا دل نہ بھی ہو، لیکن بیوی کہے کہ جی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق لینی ہے۔ جب بیوی خلا لیتی ہے تو پھر شوہر جو بھی تقاضا کرے اس کے بدلے میں، اب بعض لوگ تو حق مہر معاف کروا دیتے ہیں، بعض مختلف چیزیں، بعض ہے کہ جہیز جو ہے وہ نہیں اٹھاتے جب وہ خلا لیتے ہیں، حق مہر نہیں ہوتا بیوی کا، جو بھی شوہر تقاضا کرے بہرحال بیوی کو دینا ہوتا ہے۔ اور وہ چیز جو شوہر خلا کے بدلے میں جب بیوی کو خلا دیتا ہے اور جو چیز وہ لیتا ہے اس پر بھی خمس واجب نہیں ہے، وہ چاہے وہ سالوں سال رکھے اس پر خمس واجب نہیں۔ تیسری چیز ہے جو مال بطور دیت ملے، دیت ہوتی ہے نا، مثلا کوئی اعضاء کو کسی کے تھپڑ مارا، خون نکال دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا تو پھر دیت دینی ہوتی ہے۔ یہ جو دیت ہوتی ہے اس کے بدلے میں جو مال ملتا ہے وہ بھی ایسا مال ہے کہ جو اگر استعمال نہ بھی کرے اور سالوں سال پڑا رہے تو اس پر خمس واجب نہیں ہے، کہ جو مال دیت کے طور پر ملے۔ چوتھا ہے میراث۔ میراث کی تھوڑی سی تفصیل ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں میراث کی جس پر خمس واجب نہیں ہے، اور بعض ایسی صورتحال ہے یا بعض ایسی اس کی صورتیں ہیں کہ جس میں خمس واجب ہے، یعنی بعض ایسی اس کی ٹرمز ہے، بعض ایسی کنڈیشنز ہیں جن پہ خمس واجب ہے اور بعض صورتوں میں خمس واجب نہیں ہے۔ جس پہ خمس واجب نہیں ہے وہ کون سا ہے؟ جو انسان کو میراث کے معتبر قواعد کی روح سے ملے تو خمس واجب نہیں ہے، یعنی جو قواعد ہمارے مذہب شیعہ میں ہیں، جو قواعد ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام نے بتائے ہیں، ان قاعدوں کے مطابق جو میراث ملتی ہے کہ جی اتنا حق ہے، یہ مثلا کیونکہ ہمارے میراث کا پورا ایک قاعدے، پورا ایک قانون ہے کہ جس کے مطابق میراث دی جاتی ہے، طبقات ہیں، یہ پہلا طبقہ ہے، دوسرا طبقہ ہے، جس طریقے سے بھی جو میراث کے قواعد ہیں، جو قوانین ہیں، ان کے مطابق جو میراث ملتے ہیں اس پر خمس واجب نہیں ہے جو انسان کو ملے۔ اچھا کچھ صورتیں ہیں جن میں خمس واجب ہے، وہ کون سا ہے؟ جو انسان کو غیر معتبر قواعد کے روز سے ملے، یعنی ایسا قاعدے سے میراث ملے جس کو اصل مذہب شیعہ میں اس کو میراث ہی نہیں کہتے، جیسے کہ تعصیب۔ تعصیب ایک قاعدہ ہے اہل سنت کے نزدیک کہ وہ ایک قاعدہ ہے، اس کے مطابق وہ میراث دیتے ہیں رشتہ داروں کو، لیکن ہمارے مذہب میں اس قاعدے کو قبول نہیں کیا جاتا اور اس کو میراث نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو تعصیب یا غیر معتبر قواعد کے روز انسان کو ملے گا تو ایسے ہی ہے جیسے اس کو کوئی ہدیہ مل گیا، کوئی ہبہ مل گیا، کوئی گفٹ مل گیا، کوئی انعام مل گیا، وہ میراث کہلاتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ غیر معتبر قواعد ہیں۔ لیکن میراث میں اس لیے شامل کیا ہے کہ دوسرے مذاہب والے اس کو میراث ہی کہتے ہیں، لیکن مذہب شیعہ میں اس کو میراث نہیں کہتے، تو جب وہ میراث ہی نہیں ہے تو پھر اگر وہ سال بعد بچ جاتی ہے تو اس پہ کیا واجب ہو جائے گا؟ خمس واجب ہو جائے گا۔ خمس تبھی واجب ہوتا ہے جب سال اس پہ گزر جائے اور وہ اخراجات سے چیز بچ جائے۔ تو اگر کوئی مال انسان کو غیر معتبر میراث کے غیر معتبر قواعد کے روز سے کوئی مال ملا ہے، یعنی دوسرے مذہب والے اس کو میراث کا قاعدہ سمجھتا ہے لیکن ہمارا مذہب شیعہ سے قبول نہیں کرتا، اسے وہ مال ملا ہے اور وہ اس کے سال میں استعمال نہیں ہوا، بچ گیا، تو اس پر خمس واجب ہے، کیونکہ اصل میں وہ ہمارے اس کو غیر معتبر کا میراث نہیں کہتے۔ اچھا ایک اور میراث ہے جس پر خمس واجب ہے تو معتبر قاعدہ ہی، لیکن جو انسان کو باپ اور بیٹے کے علاوہ کسی اور سے ملے، جس کا اسے گمان تک نہ ہو، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فلاں رشتہ دار سے مجھے میراث ملے گی۔ دیکھیں
باپ اور بیٹے کا جو میراث ہوتی ہے نا، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، اس کا چاہے وہ گمان کرے نہ کرے، چاہے اس کو پتا ہو کہ مجھے ملے گی چاہے نہ پتا ہو مجھے ملے گی، لیکن اس میراث پر خمس نہیں ہے. جو باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے ملتی ہے اس پر خمس نہیں ہے. اچھا، باپ بیٹے کے علاوہ اگر کسی کو میراث ملتی ہے، اب اس کی دو صورتیں بن جاتی. اگر تو مجھے پتا تھا کہ مجھے فلاں رشتہ دار سے میراث ملے گی، مثلا بہن سے یا خالہ سے یا ماموں سے، یعنی مجھے پتا تھا کہ فلاں رشتہ دار سے مجھے میراث ملے گی، ٹھیک ہے، اس پہ بھی خمس واجب نہیں ہے. ایک معتبر قاعدہ ہے ہمارے مذہب شیعہ میں، خمس واجب نہیں ہے. ایک میراث مجھے مل رہی ہے کسی رشتہ دار سے، باپ بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، کسی رشتہ دار سے میراث مل رہی ہے جس کا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے وہاں سے میراث ملے گی، کبھی میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں سے میراث ملے گی. باپ بیٹے کے علاوہ، باپ بیٹے میں چاہے گمان ہو نہ ہو، پتا ہو نہ ہو، اس پہ خمس نہیں ہے، اس پہ کوئی خمس واجب نہیں ہوتا. لیکن باپ بیٹے کے علاوہ کسی اور رشتہ دار سے میراث ملی جس کا اسے کبھی گمان بھی نہیں تھا، تو اس پر احتیاط واجب سے سائنس صاحب فرماتے ہیں، احتیاط واجب کی بنا پر اگر وہ بچ جاتا ہے سال کے خرچات سے تو اس پر خمس واجب ہے. ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، میراث جو معتبر قواعد سے ملتی ہے اس پر خمس واجب نہیں ہے، جو غیر معتبر قواعد سے ملتی ہے اس پر خمس واجب ہے. اور وہ میراث جو باپ اور بیٹے کے علاوہ کسی رشتہ دار سے ملے جس کا اس سے گمان تک نہ ہو، اگر باپ اور بیٹے کے علاوہ کسی رشتہ دار سے ملتی جس کو اسے پتا تھا کہ ان کی میراث مجھے ملے گی، اسے پتا تھا، پھر تو خمس واجب نہیں ہے. لیکن اگر باپ بیٹے کے علاوہ کسی اور سے ملے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اس کے علم میں بھی نہ ہو، اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، اور مل جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر استاد فرماتے ہیں کہ اس کو خمس واجب، اور خمس تبھی واجب ہوگا جب وہ سال کے خرچات سے بچ جائے. اب سال کے خرچات سے بچ جائے مطلب یہ نہیں ہے کہ سال کے اندر انسان اسراف شروع کر دے اور غیر ضروری چیزوں کو خریدے، کیونکہ غیر ضروری چیزوں کو خریدے گا تو پھر خود بخود ان چیزوں پہ خمس واجب ہو جائے گا. اگر اسراف کرے گا تو جو اپنے جو انسان کی ایک انسان کی حیثیت ہوتی ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اگر استعمال کرے گا تو ان چیزوں پہ خود بخود خمس واجب ہو جاتا ہے. یعنی اگر میرے اخراجات، میری حیثیت ہے کہ میں ایک مہینے کا مثلاً 50,000 میرے گھر کا خرچہ ہے، لیکن اب مجھے میراث ملی ہے اور ایسی میراث ملی ہے کہ جس کا مجھے گمان نہیں تھا، اور اب اس پر اگر سال میں نے استعمال نہیں کیا تو خمس واجب ہو جائے گا، تو میں ہر مہینے لاکھ خرچ کرنا شروع کر دوں، تو کیا وہ معاف ہے؟ نہیں، 50,000 مجھے معاف ہے، 50,000 جو میں نے اسراف کیا اس پر خود بخود خمس واجب ہو جائے گا. یعنی انسان جب اسراف کرتا ہے نا تو خود بخود اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے. اپنی حیثیت سے بڑھ کر جب چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس پر بھی خمس واجب ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ چلو جی اب خمس سے بچنے کے لیے میں یہ کر لوں وہ کر لوں، ایسا نہیں، یہ خرید لوں وہ جس ضرورت ہے نہیں ہے، ضرورت سے بڑھ کے چیزیں خرید لوں، تو ایسے اس سے خمس معاف نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں پہ خمس واجب ہو جاتا ہے جو میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر چیزیں استعمال کی یا اسراف کیا، جو بھی کیا اس پہ بھی خمس واجب ہے. تو خمس تب واجب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے اخراجات یعنی کہ اس سے بچ جاتا ہے، اس نے اپنے اخراجات کیے جو سال میں، اور اس کے بعد جو بچت ہوئی، اب چاہے اس نے اپنے، اچھا اس میں ایک اور بھی پہلو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اخراجات تو 50,000 تھے لیکن ہم نے پیٹ کاٹ کے 40,000 کیا. اب دیکھیں آپ نے بشک پیٹ کاٹ کے 40,000 کیا اور 10,000 ہر مہینے بچایا، لیکن وہ آپ کی بچت ہی کہلائے گی، آپ کی بچت ہی کہلائے گی، اور نتیجتاً اس پر خمس واجب ہو جائے گا. اور ایک بات اور بھی ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے کہ خمس کوئی ہماری مال کی کمی نہیں ہے، خمس ہماری مال کی کمی نہیں ہے. یہ نا انسان سوچے کہ مجھے لاکھ میں مثلاً جو ہے وہ 20,000 خمس دینا ہے تو میرا مال کم ہو رہا ہے، نہیں، خمس مال کی کمی نہیں ہے. خمس ادا کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے. جب ہم حق زہرا ادا کرتے ہیں، ہم حق بی بی فاطمہ ادا کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں خدا ہمارے مال کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. زکوٰۃ دینا، ابھی انشاءاللہ زکوٰۃ کا بھی درس میں کروں گی. زکوٰۃ ہم پر واجب ہے جس طرح خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے. تھوڑا سا بس شرائط میں فرق ہے، تھوڑا اس کی شرائط میں جو ہے اس میں فرق ہے. لیکن جب ہم خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے مال میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور برکت پڑتی ہے، اور زیادہ ہوتا ہے. کبھی بھی انسان یہ خیال نہ کرے کہ کیا مسئلہ جی میں نے بچایا تھا مجھے اس میں خمس دینا پڑے گا، میرا اور مال اور کم ہو جائے گا. کبھی کم نہیں ہوگا. خمس و زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ایسی جگہوں سے انسان کو مال ملتا ہے کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. تو انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ لو جی میں نے پیٹ کاٹ کے بچایا تھا اب اس کا بھی خمس نکالنا پڑے گا، کیا مصیبت ہے.
یہ سوچیں گے تو خمس نکالیں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر مصیبت سمجھ کے نکالیں. نہیں، ان چیزوں کو انسان اپنے دل سے، خدا کی اطاعت جب ہم نے قبول کیا تو اپنے دل سے کرو تو خدا کئی راستے کھول دیتا ہے. تو خمس و زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، مال میں زیادتی آتی ہے، کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، مال پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. صحیح. اب جی خمس کی تاریخ ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے کہ خمس کی تاریخ کیسے مشخص کی جائے، کیا خمس کی تاریخ ہوتی ہے. سید سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی پیشہ نہیں، کوئی روزگار نہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کا کوئی روزگار ہے. اب روزگار سے مراد نہیں کہ وہ جاب کر رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے، نہیں، کوئی بھی روزگار. مثلا گھر کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، گھر میں ٹیوشن پڑھائی جا رہی ہے، نیٹ پہ کوئی کام کیا جا رہا ہے، لے رہے ہیں نیٹ پر، لے رہے ہیں نیٹ پہ بیچ رہے ہیں. کوئی بھی روزگار یا پیشہ، کوئی بھی کام جو ہے اگر اس کا ہے تو ان لوگوں میں جن کا کوئی روزگار ہے. اور اگر وہ بالکل ہاؤس وائف ہے یا مثلا گھر میں بیٹھی ہوئی ماں ہے یا کوئی بچہ یا بوڑھا جس کا کوئی بھی روزگار نہیں ہے، نہ تو اس نے کوئی دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے، نہ گھر میں کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہے، نہ وہ مثلا اس نے کوئی زمین دی ہوئی ہے، کوئی بھی، یا نہ اس نے کسی کام میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں، کوئی بھی کام نہیں ہے. تو دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جن کا کوئی روزگار نہیں، کوئی پیشہ نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی روزگار، کوئی پیشہ، کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں جس کا کوئی روزگار ہے، کوئی پیشہ ہے. اب روزگار میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں، چاہے وہ نوکری پہ جا رہا ہے، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ گھر بیٹھے ٹیوشن پڑھا رہا ہے، چاہے گھر بیٹھے اس نے 4 دکانیں کرائے پہ چڑھائی ہوئی، ان کا کرایہ اسے مل رہا ہے، گھر کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، یا باغ اس نے دیا ہوا ہے ان کو، کسانوں کو کہ اس باغ کو کرو اور بیچو اور مجھے اس کا پروفٹ دو، یا زمینیں دی ہوئی ہے زراعت کے لیے. کوئی بھی آپ تصور کر لیں، کوئی بھی کام جو انسان کرے اسے کہیں گے کہ اس کا روزگار ہے، کوئی پیشہ ہے، کوئی ذریعہ معاش ہے. صحیح. اب آپ توجہ کریں، وہ لوگ جن کا کوئی روزگار یا پیشہ نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی روزگار نہیں ہے، وہ انسان، اس کی خمس کی تاریخ کیا ہوگی؟ کیونکہ اس کو کوئی روزگار، کوئی پیشہ نہیں ہے تو اس کی خمس کی کوئی مشخص تاریخ نہیں ہوتی. اس کو سستانی صاحب نے ایک فائدہ دیا ہے، ایک ایڈوانٹیج دیا ہے اس بندے کو جس کا کوئی روزگار نہیں، کہ جب بھی اسے کوئی منافع ملے، کوئی کسی نے گفٹ دے دیا، کیونکہ سستانی صاحب کے نزدیک ہدیے پر خمس واجب ہے. یہ آپ توجہ کریں، بعض مراجع کہتے ہیں ہدیے پہ خمس ہے، بعض مراجع کہتے ہیں ہدیے پہ خمس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مرجع کو دیکھنا ہے. سید سستانی صاحب فرماتے ہیں ہدیے پہ خمس ہے. اب اس بندے کو کوئی ہدیہ مل گیا، کوئی منافع مل گیا تو ایک فائدہ، ایک سہولت اس کو دی ہے کہ یہ ہر منافع کا الگ الگ تاریخ کر سکتا ہے. مثلا اگر مجھے 10 رمضان کو میرے والد نے مثلا 20,000 روپے دیے کہ یہ آپ جاؤ شاپنگ کر لو، جو آپ چاہو کرو. اب یہ جو 10 رمضان مثلا 2016 کو مجھے 20,000 ملے، میرے پاس اگلے سال 2017 10 رمضان تک اگر یہ 20,000 خرچ ہو گئے تو خمس واجب نہیں ہے. اگر اگلا سال وہی تاریخ آ گئی، اس 10,000 کو میں نے بھی رکھا ہوا ہے، 20,000 کو رکھا ہوا ہے، اس میں سے کچھ خرچ کیا کچھ نہیں کیا تو خمس واجب ہے. اسی طرح اگر مجھے مثلا میرے شوہر نے 1 شوال کو 5 سوٹ دلوا دیے، 5 سوٹ لے دیے، اب میرے پاس اگلے سال، پورا سال ہے، اگلے سال 1 شوال تک اگر یہ 5 سوٹ میں نے استعمال کر لیے تو خمس واجب نہیں ہے. اگر میں نے 5 سوٹ استعمال نہیں کیے، کچھ 1-2 بچ گئے تو خمس واجب ہے. یا میرے بھائی نے مثلا مجھے ذیقعد میں ایک زمین ہدیہ کی ہے، ٹھیک، اگر اگلے سال ذیقعد سے پہلے اس زمین کو میں نے استعمال کر لیا یا بیچ دیا یا اس پر کوئی گھر بنا کے رہنا شروع کر دیا یا کچھ بھی اس کو میں نے استعمال کر لیا تو خمس واجب نہیں ہے. اور اگر وہ زمین ابھی بھی پڑی اور اگلا سال ذیقعد آ گیا ہے تو خمس واجب ہے. یعنی جس کا کوئی روزگار، کوئی پیشہ نہ، اسے جب بھی کوئی منافع ملے، جب بھی کوئی ہدیہ ملے تو جس تاریخ کو اس کو وہ ہدیہ ملے گا، اگلے سال اسی تاریخ تک اس کے پاس ٹائم ہے. اگر اس نے استعمال کر لیا تو خمس واجب نہیں ہے، اور اگر بچ گیا ہے تو خمس واجب ہے. تو اس طرح اس کو جتنے ہدیے ملتے جائیں گے، ایک سال میں 5، 6، 7، 8، 9 جتنے بھی ملتے جائیں گے، ہر کسی کی الگ الگ تاریخ رکھ سکتا ہے. صحیح. مثلا اگر میں نے 10 رمضان کو جو مجھے پیسے ملے ہیں ان کا 10 رمضان تاریخ ہوگی،
جو سوٹ مجھے شوال کو ملے ان کی شوال میں تاریخ ہوگی، جو زمین مجھے ذیقعت میں ملی ہے اس کی ذیقعت کو تاریخ ہوگی۔ اسی طرح آپ تصور کر لیں کہ جو چیزیں بھی انسان جس کا کوئی پیشہ نہیں، کوئی روزگار نہیں، وہ اپنے ہر چیز کی الگ الگ تاریخ رکھ سکتا ہے، اگر اس تاریخ سے پہلے وہ استعمال ہوگی تو خمس واجب نہیں۔ تو جس کا کوئی روزگار یا پیشہ نہ ہو، جب اسے کوئی منافع ملے تو اس وقت سے اگلے سال اسی تاریخ تک اگر کچھ بچ جائے، اس منافع میں سے استعمال نہیں ہوا یا بچ گیا تو خمس واجب ہے، اگر کچھ نہیں بچا تو خمس واجب نہیں ہے۔ یعنی جس کا کوئی روزگار پیشہ نہیں ہے وہ ہر منافع کی الگ الگ تاریخ رکھ سکتا ہے۔ صحیح۔ جس کا کوئی روزگار وغیرہ ہے، کسی بھی طرح کا روزگار ہے، میں آپ کو مثالیں دے چکی ہوں، ضروری نہیں کہ نوکری یا کاروبار ہو، کسی بھی طرح کا کوئی روزگار ہے، جس تاریخ سے روزگار یا کام کی ابتدا کرے وہی خمس کی تاریخ ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے اپنے کام کی ابتدا اپنے کام کی ابتدا جو ہے وہ یکم شوال سے کی، یکم شوال یا یکم جنوری کر لیں، یکم شوال، اس مسئلہ نہیں، آپ چاہے چاند کی تاریخ رکھیں چاہے دوسری تاریخیں رکھ لیں۔ یکم شوال سے کسی نے اپنے کام کی ابتدا کی، اب چاہے اس نے گھر بنا کے کرائے پہ دیے، چاہے اس نے ٹیوشن شروع کی، چاہے اس نے نوکری شروع کی یا کاروبار، کچھ بھی، یکم شوال اس نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اب اگلے سال یکم شوال کو اس نے حساب کرنا ہے، اگلے سال یکم شوال کو اس نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس کیا بچا، گھر میں کچھ بچا ہے، کچھ میری جیب میں ہے، کوئی میں نے بینک میں اگر کچھ رکھا ہے پیسہ، یا میں نے چاول خریدے تھے وہ بچ گئے، یا میں نے کچھ چینی خریدی تھی وہ بچ گئی ہے، استعمال نہیں ہوئی، ساری گھر کی چیزیں اس کو دیکھنی ہے یکم شوال کو کہ آج میرے پاس کیا گھر میں ہے جو استعمال نہیں ہوا، یا میں نے کوئی کمبل خریدا تھا وہ استعمال نہیں ہوا، یا مثلاً کوئی میں نے اے سی لیا تھا پڑا رہا میں نے یوز نہیں کیا، ہیٹر لیا تھا پڑا رہا یوز نہیں کیا۔ یکم شوال اس کی خمس کی تاریخ ہوگی، جس تاریخ کو اس نے اپنی جاب کو، اپنے روزگار کو، اپنے کام کو شروع کیا تھا، اس تاریخ کو یہ دیکھے گا کہ آج میرے پاس کیا ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کے اوپر کیا ہے، خمس واجب ہے، جو اس نے استعمال نہیں کیا، جو بچت ہے اس کے پاس، جو استعمال کرے اس پہ نہیں، جو استعمال نہیں کیا اس پہ خمس واجب ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، تھوڑے آپ توجہ کریں، جس کا کوئی روزگار ہے تو اس کی تاریخ اس کو رکھنی ہی رکھنی ہے، یعنی وہ نہیں کر سکتا کہ ہر چیز کی الگ الگ تاریخ کر لے، نہیں۔ اچھا، اب یکم شوال کو اس کا کام شروع ہو گیا ہے، صحیح، تو اب اس کی یکم شوال کیا ہوگی، تاریخ ہوگی، یکم شوال کو اس کو اپنی تمام چیزوں کا حساب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو 29 رمضان کو کسی نے 10,000 دیے، ابھی ایک ہی دن گزرا تھا یکم شوال آ گئی اور وہ 10,000 اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس کی بچت ہی شمار ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے تو بھی کل ملے تھے، اس پر تو سال نہیں گزرا، نہیں، کیونکہ یہ روزگار والے بندے کی خمس کی تاریخ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ 10,000 کی میں الگ تاریخ رکھ لوں، اپنی جو مجھے نوکری سے پیسے ملتے ہیں ان کی الگ تاریخ رکھ لوں، مثلا کسی اور کی الگ، نہیں، اس کو ایک ہی تاریخ رکھنی ہے، جو وہ کون سے اپنی مرضی سے نہیں رکھنی، جس تاریخ کو اس نے روزگار شروع کیا تھا، جس تاریخ کو اس نے نوکری شروع کی تھی۔ اپنی مرضی سے تاریخ بدل سکتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بیان کروں گی، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ ہر منافع کے الگ الگ، جیسے یہ تھا نا جس کا روزگار پیشہ نہیں ہے، مثلا میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنے پیسوں کا جب مجھے ملے ان کا الگ تاریخ ہے، کپڑوں کی الگ تاریخ جب مجھے ملے، زمین جب مجھے ملی اس کی الگ تاریخ ہے، کیونکہ میرا کوئی روزگار یا پیشہ نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ 29 رمضان کو بھی اگر اس کو 10,000 ملے تھے اور یکم شوال آ گئی تو وہ 10,000 اگر اس نے استعمال نہیں کیے تو اس کی بچت شمار ہوگی، اس پر خمس واجب ہو جائے گا۔ تو جس شخص کا کوئی روزگار یا پیشہ ہو اس کی خمس کی تاریخ کیا ہے، جس تاریخ کو اس نے کام کی ابتدا کی تھی، چاہے وہ اب اس نے ٹیوشن پڑھانا شروع کی تھی، چاہے اس نے گھر کرائے پہ چڑھایا تھا اس دن، چاہے وہ اس نے مثلا کوئی بزنس شروع کیا تھا یا اپنی نوکری شروع کی تھی، کوئی بھی کام جس نے شروع کیا تھا وہی تاریخ اس کی خمس کی تاریخ ہے، صحیح۔ اب یکم شوال میں نے آپ کو مثال دی، یہ اس کی خمس کی تاریخ ہے۔ اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی تاریخ بدلوں، مثلا یکم شوال کو اس کی نوکری شروع ہوئی تھی لیکن وہ چاہتا ہے، مثال کے طور پر وہ چاہتا ہے کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں یکم محرم رکھوں، یکم محرم اپنی تاریخ رکھوں خمس کی، تو یہ کیا کرے گا، یہ ایسا نہیں کرے گا کہ جب یکم شوال آئے تو کہ نہیں میں یکم محرم کو حساب کروں گا، نہیں، یہ ایسا کرے گا کیونکہ یکم شوال کو اس کا سال پورا ہو گیا، یکم شوال پر اپنا سارا حساب کتاب کر کے خمس نکال دے گا، پھر یکم شوال سے آگے جب یکم محرم آئے گا تو کتنے مہینے گزرے، شوال، ذوالحجہ، 3 مہینے گزرے، ان 3 مہینوں کا بھی حساب کر لے گا، یعنی جب یکم محرم آئے گا
یہ یکم شوال سے سارا خمس نکال دیا اپنا. جب یکم محرم آئے گا، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ میں آئندہ سالوں میں، آئندہ زندگی میں یکم محرم کو اپنے خمس کی تاریخ بناؤں، تو یکم محرم جب آئے گا تو یکم شوال سے یکم محرم جو 3 مہینے ہیں ان کا بھی حساب کر لے. ان کا بھی حساب کر کے یکم محرم کو دیکھیں کیا اس کے پاس آج گھر میں، جیب میں، بینک میں، اچھا کیا ہے، اس کا خمس نکالا. اچھا ایک بات یاد رکھیں، جن چیزوں کو یکم شوال کو خمس نکالا تھا، جن چیزوں کا ان کا دوبارہ خمس نہیں نکالنا. اگر میرے پاس بینک میں 50,000 تھے اور میں نے یکم شوال کو اس کے 10,000 خمس نکالا ہے، اب وہ 40,000 پڑے ہوئے، اب وہ مخمس ہو گئے. جن پیسوں کا ایک مرتبہ خمس نکل گیا ان پہ دوبارہ پوری زندگی خمس واجب نہیں ہوتا. اب یکم محرم کو میں نے نئی چیزیں دیکھنی ہیں. جو یکم شوال کو میں خمس نکال چکی تھی ان کے علاوہ اگر کوئی چیز آج میرے پاس بچت ہے تو میں نے وہ دیکھنی ہے، وہ بھی نکال کے اب کیا ہوگا، آئندہ کے لیے میں یکم محرم کو اپنا خمس کی تاریخ بنا لوں گی. یعنی اگر کسی نے اپنے خمس کی تاریخ بدلنی ہے تو پہلے تو جب سال کی وہی تاریخ آئے جو اس کی تاریخ تھی تو اس پہ خمس نکالے، پھر جو اگلی تاریخ ہے چاہے وہ 4 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، جب بھی وہ آ رہی ہے اس تاریخ پہ دوبارہ حساب کرے اور پھر آئندہ زندگی کے لیے اس تاریخ کو اپنے خمس کی تاریخ بنا لے. اور یہ بات میں دوبارہ دہرا دوں کہ جس چیز پر یہ فرق ہے بہت بڑا خمس اور زکوٰۃ پہ، زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہوتا ایک ہی چیز پہ بعض اوقات بار بار زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن خمس میں ایک چیز پر جب ایک مرتبہ خمس دے دیا جائے تو زندگی میں دوبارہ کبھی اس پہ خمس واجب نہیں ہوتا. ہاں مگر ایک صورت ہے کہ جب ہم اس کو کاروبار میں لگائے اور ہمیں پروفٹ ملے، وہ الگ ایک بحث ہے کاروبار والی. ایک چیز کو جب ایک دفعہ آپ نے خمس نکالے، جس پیسے کا، جس جیولری کا، جس چیز کا بھی، زمین کا، ایک دفعہ آپ نے زمین لے لی تھی 10 مرلے، اس پہ خمس واجب ہو، آپ نے نکال دی. آپ چاہے اس 10 مرلے زمین کو آپ پوری زندگی کچھ بھی نہ بناؤ، ایسے رکھو، اب کبھی خمس واجب نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھا، آپ نے اس کو خمس نکالا، اب جو باقی پیسے تھے آپ پوری زندگی رکھو، اب اس پہ کبھی خمس واجب نہیں ہوگا. اسی طرح جس چیز پہ جس پیسوں پہ خمس واجب تھا اس سے آپ نے کوئی چیز خرید لی ہے تو اس چیز کو بھی اگر آپ سال میں استعمال نہ کرو تو اس پہ بھی خمس واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ مخمس مال سے خریدی گئی، اس مال سے خریدی گئی جس کا خمس ادا ہو چکا تھا. تو اب اس کی شرط نہیں ہے کہ آپ اس کو سال میں استعمال کرو نہ کرو، جس چیز کا، جس پیسے کا ایک مرتبہ خمس ادا ہو جائے دوبارہ کبھی اس پہ خمس واجب نہیں ہوتا. خدا تعالی ہمیں صحیح سمجھنے، اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.